الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین، نوجوان اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ لی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل، کسی بھی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوگی. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکے میں رہے 86 سورہ مکے میں نازل ہوئی، اور 28 سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس اعتبار سے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ 114 سورے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود ذمہ داری لی ہے. آئے دن جیسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طریقے سے بدل رہے ہیں، قرآن کے اوپر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیتیں ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات اس کے معنی اللہ اور اس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہی بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں خود ارشاد فرما رہے ہیں یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یعنی اعتراضات کرنے والوں کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب قیامت تک اعتراضات ہوتے رہیں گے، لیکن ان تمام اعتراضات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرما دیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا فرمائی ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور خوف رکھتے ہیں. عزیزان محترم، قرآن مجید کی جو ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اب خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. قاریوں کے ذریعے، عالموں کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے، اور قیامت تک یہ کتاب باقی رہنے والی ہے. اب رہی تلاوت کی ذمہ داری، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے
اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی اس میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو سب سے پہلے خود کو سیکھنا ہے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری دنیا میں انسانیت جتنی ہے سب میں بہترین شخص اس کو کہا ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیائی علوم سیکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، دنیائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر رہے ہیں، لیکن قرآنی تعلیمات سے آج ہماری نوجوان نسل دور ہوتے چلی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری نوجوان نسل کو دینی تعلیم سے یہ لوگ واقف ہوتے، قرآن مجید کی تعلیمات سے واقف ہوتے، تو ان اعتراضات کا جواب بڑے آسانی سے ہمارے نوجوان دے سکتے تھے، لیکن آج ہمارے نوجوان بچے ان اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی تعلیم سے دور ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں، قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کو عام کرے، قرآن مجید کے الفاظ و معنی پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے کی، اس کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔